تحریک انصاف کی سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری کی جانب سے پارٹی اور سیاست چھوڑنے کے فیصلے پر صحافیوں اور سول سوسائٹی کے ارکان نے رد عمل دیتے ہوئے مایوسی کا اظہار کیا اور ان حالات کی مذمت کی جس سے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران انہیں گزرنا پڑا۔ تاہم تمام تر قیاس آرائیوں اور پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات اور پھیلائے جانے والے تاثر کے برعکس شیریں مزاری نے در حقیقت اپنی قانون دان صاحبزادی ایمان زینب مزاری سے شکست تسلیم کی۔ گو کہ شیریں مزاری خود بھی بار بار گرفتاری کے باوجود عمران خان کی جانب سے لا تعلقی کے طرز عمل سے مایوسی کی حد تک کبیدہ خاطر تھی، لیکن ان کے پی ٹی آئی اور سیاست چھوڑنے کے اس بڑے فیصلے کے پیچھے اپنی صاحبزادی ایمان مزاری کے آنسو ہی تھے جن کے سامنے وہ پسپا ہو گئیں، اور نہ صرف عمران خان تحریک انصاف بلکہ انہوں نے سیاست سے ہی لا تعلق ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ شیریں مزاری کا پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور سیاست چھوڑنے کا اعلان ابتدائی لمحات میں تو عمران خان نے بھی ایک دھچکے کے طور پر سنا اور محسوس کیا ہوگا، کیونکہ شیریں مزاری سے ان کی سیاسی وابستگی دیری نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اہم امور پر ہم آہنگی کے حوالے سے بھی تھی، اور چند دنوں سے عمران خان شیریں مزاری کی بار بار گرفتاری اور ثابت قدمی کو ذاتی گفتگو میں ایک مثال کے طور پر ساتھیوں کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ لیکن شیریں مزاری کے اس فیصلے نے عمران خان کو انفرادی سطح پر ہی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر بھی تحریک انصاف کو زبردست نقصان اس لیے بھی پہنچایا ہے کہ عمران خان کے باقی ماندہ وہ متذبذب ساتھی اور وہ ارکان جو ان سے لا تعلقی کے لیے دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، انہیں اب فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیریں مزاری نے کہا کہ 12 روز تک میری گرفتاری، اغوا اور رہائی کے دوران میری صحت کے حوالے سے اور میری بیٹی ایمان مزاری کو جس صورتحال اور آزمائش سے گزرنا پڑا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں متحرک سیاست چھوڑ رہی ہوں۔ میں آج سے پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں رہوں گی۔ میرے بچے، میری والدہ اور میری صحت میری ترجیح ہیں۔ اب میں ان پر زیادہ توجہ دوں گی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پولیٹکس چھوڑ رہی ہوں، اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج سے میں پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی، کیونکہ میں نے سب سے پہلے اپنی فیملی، بچوں کی وجہ سے، اپنی والدہ کی وجہ سے اور ظاہر ہے اپنی صحت کی وجہ سے جو کہ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی ان 12 دنوں میں توجہ ان چیزوں پہ اب زیادہ دوں گی۔ میرے بچے اور میری والدہ میری پرائیورٹی ہیں، اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے میری صحت بھی میری پرائیورٹی ہے، اور اس کے علاوہ اس وقت میری کوئی چیز اور امپورٹنٹ نہیں ہے۔ سینئر صحافی حامد میر نے نجی نیوز چینل جیو سے بات کرتے ہوئے ان کے سیاست چھوڑنے کے فیصلے کو ملک میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے بہت بڑا نقصان قرار دیا۔ اینکر پرسن شاہزیب خانزادہ نے بھی پی ٹی آئی کی سابق رہنما کے اعلان پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اسے جمہوریت کے لیے شرمناک دن قرار دیا۔ شاہزیب خانزادہ نے کہا کہ وہ 72 سالہ خاتون ہیں، آپ کے ان کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن آپ انہیں بار بار جیل میں نہیں ڈال سکتے۔ انہیں ضمانت دی گئی کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں۔ سیاسی تجزیہ کار مشرف زیدی نے کہا کہ یہ پیش رفت حکومت، فوج اور ملک بھر کے لیے مکمل رسوائی ہے۔ نیو یارک ٹائم کے پاکستان میں نمائندے سلمان مسعود نے کہا کہ شیریں مزاری کا فیصلہ واضح طور پر جبر اور دباؤ کے تحت تھا۔ سینئر صحافی محمد مالک نے کہا کہ جس طرح سے شیریں مزاری کو اپنی پارٹی اور سیاست چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اس پر دکھ ہوا۔ انہوں نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ شیریں مزاری نے کچھ کہے بغیر حقیقت میں بہت کچھ کہا، جب انہوں نے اپنی بیٹی کی 12 دن کی حالت زار کو اپنی ترجیحات کو درست کرنے کی بنیادی وجہ قرار دیا۔ اصل سوال یہ ہے کہ ان کی بیٹی کو ان تمام مصائب سے کیوں گزرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ کیا ان کا پارٹی چھوڑنا ان کی پارٹی کا نقصان ہے؟ ہاں، ایک بڑا نقصان ہے، لیکن ان کا یہ فیصلہ قومی سیاست اور پاکستان میں انسانی حقوق کی تحریک کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے سابق معاون خصوصی فہد حسین نے کہا کہ شیریں مزاری کے فیصلے کی وجوہات حقیقی ہیں۔ صحافی مہرین زہرا ملک نے امید ظاہر کی کہ شیریں مزاری سیاست سے عارضی چھٹی لے رہی ہیں۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ سیاست سے ان کی مستقل کنارہ کشی ایک بہت بڑا نقصان ہوگا۔ پاکستان کو سیاست میں ان جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ آج اس ملک کے لیے واقعی دکھی ہوں۔
जनूबी एशियाई अमूर के तजियाकार और अमरीकी स्कॉलर माइकल गोगलमैन ने शीरी मजारी के पीटीआई छोड़ने के फैसले पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि एस्टेब्लिशमेंट पार्टी पर हर सतह पर शिकंजा सख्त करती जा रही है। ट्विटर पर अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि शीरी मजारी का पीटीआई छोड़ना पार्टी के लिए एक बड़ा धचका है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने दबाव में इस्तीफा दिया है, लेकिन शीरी मजारी जैसा सीनियर कोई नजर नहीं आया। तजियानिगार और सहाफ़ी मजहर अब्बास ने कहा कि पीटीआई और इमरान खान के लिए इम्तहान की घड़ी है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर पीटीआई रहनुमा की तरफ से पार्टी और सियासत छोड़ने के ऐलान पर मजहर अब्बास ने कहा कि अगरचे ये हमारी जली हुई सियासी तारीख में कोई नई बात नहीं, ये वक्त माजी से कुछ सबक सीखने का है। इसी दौरान वजीर मौसमियाती तब्दीली शीरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कभी सियासी बुनियादों पर की गई गिरफ्तारियों की हिमायत नहीं की, लेकिन पीटीआई रहनुमाओं को जिन भी मसाइल का सामना है वो इनका अपना किया धरा है। शीरी मजारी की सियासत छोड़ने पर पीपी रहनुमा का कहना था कि जैसा अमल होता है वैसा ही रद्द अमल सामने आता है। ये सूरत हाल देखकर कोई खुश नहीं होता, लेकिन 9 मई को रेड लाइन अबूर कर ली गई। इस पेशरफ्त पर रद्द अमल जाहिर करते हुए पीटीआई रहनुमा तैमूर झगड़ा ने कहा कि शीरी मजारी पीटीआई के वादों पर हकीकी मायनों में यकीन रखती थी। उनका कहना था कि इन तमाम लोगों को मुबारक जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि इनका इस तरह सियासत छोड़ना हमारी सियासत को आगे ले जाएगा। ख्याल रहे कि डॉक्टर शीरी मेहरुन्निसा मजारी सियासतदान और साबिक ब्यूरोक्रेट आशिक मोहम्मद खान मजारी की साहबजादी हैं। डॉक्टर शीरी मजारी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से बीएससी ऑनर और फिर मिलिट्री साइंस और पॉलिटिकल साइंस में डबल एमएससी किया। शीरी मजारी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी की डिग्री हासिल की। पाकिस्तान वापसी पर शीरी मजारी ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दी। इसके अलावा वो यूनिवर्सिटी के डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट में चेयरपर्सन भी रहीं। सियासत में आने से कबल शीरी मजारी शोबे तदरीस और सहाफ़त से मुंसलिक थीं। शीरी मजारी पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी के हवाले से कॉलम भी लिखती रही हैं और अंग्रेजी अखबार द नेशन के मुदीर आला भी रही हैं। सन 2008 के बाद शीरी मजारी को प्रोग्राम एंकर के तौर पर काम करने का मौका भी मिला। डॉक्टर शीरी मजारी ने 2008 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। 2013 में डॉक्टर शीरी मजारी ख़वातीन की मखसूस नशस्तों पर रुकन कौमी असम्बली बनी। 2018 के इंतखाबात में डॉक्टर शीरी मजारी ख़वातीन की मखसूस नशस्त पर एक मरतबा फिर रुकन असम्बली बनी। पीटीआई की हुकूमत में इन्हें वजीर बराए इंसानी हुकूक का कलमदान सौंपा गया। शीरी मजारी पीटीआई की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और तर्जुमान की हैसियत से भी काम करती रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि शीरी मजारी ने इससे कबल 2012 में भी तहरीक इंसाफ से इस्तीफा दिया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की थी और पार्टी पर संगीन इल्जामात भी लगाए थे, जिसमें सबसे अहम इल्ज़ाम रकूम की तकसीम का था, लेकिन बाद में दोबारा पार्टी में शामिल हो गई थीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।